محمد علی منتجبین المطہرین المعصومین المعصومین الہداۃ المہدیین والغناۃ المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحبيب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. صاحبان ایمان، ظاہراً دنیا کی زندگی انسان اپنے اوپر آسان سمجھتا ہے، لیکن دنیا ایک انسان کے لیے پل صراط، جو پل صراط کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، تھوڑی بھی اگر اس میں انسان احتیاط نہ کرتے تو جہنم میں گرے گا. دنیا ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اگر انسان اپنی زندگانی کو خدائی زندگانی میں خدائی راستوں پر نہیں رکھے گا، یقیناً اسے حرام اور محرمات جتنی جہنم میں ڈھکیلنے والی چیزیں وہ کھینچ لیں گی. انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اسی لیے اپنی زندگی انسان مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن مرضی الہی کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں مومن، ایمان رکھنے والا. بڑے بڑے لوگ، صاحبان علم، صاحبان تقویٰ اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. یعنی خدا نے جس طریقے سے زندگی کو مشخص کیا اس کے اوپر عمل کیا. اور یہ زندگیوں کو تقویت کہاں سے ملتی ہے؟ ائمہ اہل البیت سے، اماموں کی زندگی سے. ایک پیغمبر اسوہ ہے، اسوہ یعنی نمونے عمل، رول ماڈل ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کے اندر ہم نے اسوہ حسنہ رکھا. امیر المومنین اسوہ ہے زندگی کے لیے، حاکموں کے لیے اسوہ ہے. ایک اچھی زندگی گزارنے کے نمونے عمل ہے امیر المومنین. شہزادی یہ کونین خواتین کے لیے اسوہ ہے. زندگی کرنے کا طریقہ، گھر کی زندگی، شوہر کے ساتھ برتاؤ، اسوہ ہے. تربیت کہ کس طریقے سے اولاد کی تربیت کی جائے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے سوال کیا محمد علی محمد. حضرت زینب سلام اللہ اسوہ ہے، امام حسن اسوہ ہے. امام حسین فرماتے کہ لکم فی اسوہ، امام فرماتے میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں. زندگی کرنا، نمونہ عمل بنانا پرسنل زندگی میں سے نہیں ہے. امام کی پرسنل زندگی، امام کیسے کپڑے پہنتے تھے، وہ
زندگی نہیں ہے آپ کے لیے. پیوندار لباس پہنتے تھے امام, سوکھی روٹی کھاتے تھے, اس کو ان میں نہیں ہے, یہ صرف امام کے لیے. آپ امام علی کی طرح کپڑے پہن کر نہیں نکل سکتے, یا ہم امام علی کی طرح کپڑے پہن کر نہیں نکل سکتے, امام حسن کی طرح کپڑے پہن کر نہیں نکل سکتے. جو غزہ امام علی کی ہے وہ غزہ ہم نہیں کھا سکتے. کس کے اندر صفات نمونہ عمل امام؟ نمونہ عمل زندگی میں صداقت میں امام کو نمونہ عمل بنا, سخاوت میں امام کو نمونہ عمل بنا, شجاعت میں امام کو نمونہ عمل بناؤ. امام حسین اگر فرماتے ہیں کہ لکم فی اسوہ, میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں, تو اس میں نمونہ عمل بناؤ کہ امام نے زمانے کے تابوت کے ساتھ کس طریقے سے قیام فرمایا. نمونہ عمل بناؤ. امام کی زندگانی صداقت کے میدان میں کیسے تھی, اس میں نمونہ عمل بناؤ. اگر ایک انسان اپنی زندگی میں جھوٹ کہہ رہا ہے, جھوٹا انسان جسے کہتے ہیں نا, تو بھائی وہ فلاں شخص جھوٹا ہے, فریب دے رہا ہے, اگر انسان اپنی زندگی میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, گویا اس نے اپنی زندگی کے لیے امام علی کو رول ماڈل نہیں بنایا. جھوٹا ہے اگر کہتا ہے کہ میں امام علی کا پیروکار ہوں, جھوٹا ہے اگر کہتا ہے کہ میں امام حسین کا پیروکار ہوں. امام حسین کے پیروکار صداقت کی منزلوں میں رہتے, امام علی کے پیروکار زبان کٹ جائے لیکن آپ کوئی سے پیچھے نہیں آتے. میسا میں تمام ایسے کیسے لوگ گزرے, وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن دامن اہل بیت سے ایک لمحے کے لیے بھی دوری اختیار نہیں کریں گے, جیسے حضرت ابو ذر. ایسے بہت سارے نمونے ہمارے سامنے. اگر ان نمونوں کو, ان رول ماڈلز کو ہماری زبان میں اگر کہا جائے, اگر ہم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کیا تو ہم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ ہم شیعیان حیدر کرار ہیں, کیونکہ جھوٹا شیعہ نہیں ہو سکتا, دھوکہ دینے والا بزنس میں شیعہ نہیں ہو سکتا, فریب دینے والا شیعہ نہیں ہو سکتا, جھوٹے وعدے کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. آسان نہیں ہے دعویٰ کرنا, لیکن دعوے کے لیے ایمان کی مضبوطی چاہیے. دعویٰ کرنے کے لیے ایمان سے لگاؤ چاہیے. ان چیزوں کے اوپر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دشمن نے یلغار بھی کر دیا ایسا, اس پر اہل ایمان پر. دشمن کے یلغار کو معمولی نہ سمجھے. کل میں نے آپ کے سامنے دو جنگ کے نمونے ذکر کیا تھا. ایک جنگ آشکار جنگ اور دوسری مکاری والی جنگ, سیاسی جنگ. آج تیسری جنگ کے اوپر دیکھیں گے جو ہمارا سبجیکٹ ہے, جوانوں. مجلسوں کو معمولی نہ سمجھو. آج یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں ہمارے پاس, تمام مجالس, یہ ایک سنگر ہے. سنگر یعنی بیس, جہاں پر ایک سپاہی بیٹھتا ہے اور بیس کے اندر سامنے کا سپاہی تیر مارتا ہے. آپ کبھی ڈاؤن لوڈ کر دیکھیں جنگ کے طریقے, جب آمنے سامنے دشمن فائرنگ کرتے, ایک دوسرے پر فائرنگ ہوتی ہے. آرمی میں دشمن نشانہ لگاتا ہے, سنگر بنایا جاتا ہے زمین پر, اس میں بیٹھتے ہیں لوگ سپاہی, پھر چھپ چھپ کر حملہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں.
مجلس اس سنگر کا نام ہے کہ دشمن کے تیروں سے اپنے آپ کو بچا، دشمن کے گولیوں سے اپنے ایمان کو بچا۔ اگر انسان مجلس کو ہلکا لے لے یا مجلس کو صرف رسوماتی طور پر اجرا کر دے، وہ دشمن سے نہیں بچا پائے۔ اب جو میں بیان کروں گا آپ کو کلچرل وار، جنگ فرہنگی، جو تیسرا سبجیکٹ ہے ہمارا جنگوں میں، یہ آج ہمارے گھروں کے اندر سپاہی کا لباس ہوتا ہے۔ جب جنگ میں ہوتا ہے سپاہی، اس کا لباس ہوتا ہے باہر، ایک ملک کا ایک لباس ہوگا، دوسرے ملک کا دوسرا لباس ہوگا، جنگی لباس آرمی کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، اس فرہنگی جنگ کے اندر آپ کو نہ سپاہی ملے گا نہ اسلحہ ملے گا۔ پہلے کیا تھا؟ پہلی جنگ کون سی تھی؟ عاشقہ، جس میں سپاہی بھی ہے اسلحہ بھی ہے نا۔ دوسری جنگ کے اندر سپاہی ہے لیکن اسلحہ چھپا ہوا، سرپرائز دینا چاہ رہا ہے دشمن۔ تیسری جنگ اور بڑھ گئی اور خطرناک جنگ، سامنے اب سپاہی بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اب دشمن کیسے پہچانیں گے ہم دشمن کون ہے اس جنگ کے اندر، اور دشمن کیا ہدف رکھا ہوا ہے؟ اس جنگ فرہنگی کے اندر دشمن کا سب سے بڑا ہدف ایمان اور غیرت دینی کو ضعیف کرنا ہے۔ تضعیف ایمان کا عادت ہے، ایمان کو ویک کر دے، ایمان کو پردہ چاک کر دے۔ اس کے لیے بہت سارے ہتھیار، جیسا میدانوں کے اندر مختلف ہتھیار ہوتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں، AK-47 ہوتے ہیں، ٹینکس ہوتے ہیں، میزائل ہوتے ہیں، راکٹ لانچرز ہوتے ہیں، راکٹس ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے ہتھیار۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارا جوان ان ہتھیاروں سے اور اس دشمن سے غافل ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ اسے تعلیم نہیں دی گئی، اسے نہیں بتایا گیا ہے۔ آج سب سے بڑا دشمن کا حربہ کیا ہے؟ ہم 24 گھنٹوں میں کم از کم نیند سے ہٹا دیں، اگر 6-7 گھنٹے نیند سے ہٹا دیں، 17 یا 18 گھنٹے 16 گھنٹے ہم دشمن سے برخورد ہوتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ایمان کی جنگ روح سے تعلق رکھتی ہے، ایمان جسم سے تعلق ہے، روح سے، اندر جو ہمارے اندر روح ہے، ایمان اس میں ہوتا ہے۔ بہت سارے جسم رہتے ہیں لیکن ایمان مر جاتا ہے۔ کبھی احساس، خدا ہم کو بچائے، میں آپ سے کہتا ہوں خدا ہم لوگوں کو یہ نوعیت سے بچائے۔ زیادہ تر جوانوں کو میں سفارش کرتا ہوں، یہ اہل البیت علیہ السلام کی سفارش ہے، آخر الزمان میں جب فتنے بڑھ جائیں گے تم اللہ کی پناہ لو۔ یہ اماموں کی سفارش ہے، امام معصوم پوچھا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، امام نے فرمایا کہ یہ دعا زیادہ پڑھیں آپ لوگوں، قنوت میں، مصلی پر، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، یہ سب کی زبانوں پر ہے۔ کون سی دعا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ حفظ ایمان کی دعا ہے۔ چھٹویں امام فرماتے جب آخر الزمان میں تمہارا جب آخر الزمان میں جب فتنے زیادہ ہو جائیں، پناہ مانگو، دعاؤں کے ذریعے سے پناہ مانگو، عبادتوں کے ذریعے سے پناہ مانگو۔ جسم رہتے ہیں لیکن کبھی روح مر جاتا ہے۔ کیسے پتا چلے روح مر گئی؟ ہماری معلوم ہونا چاہیے نا ہماری روح زندہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو اگر تمہارا دل ظالم کے ساتھ ہے تو تمہارے روح میں ڈیفیکٹ آ چکا ہے، وائرس آ چکا ہے، ویکسینیشن کی ضرورت ہے۔ کورونا اندر آ گیا، ویکسینیشن کی ضرورت، حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر میجر نہیں لیں گے مار دیں۔ وائرس
بے حیائی وائرس جو روح کو مار دیتی ہے، بے غیرتی وائرس ہے جو روح کو مار دیتی ہے۔ جب دیکھو کہ تمہارا آرڈر برابر نہ ہو دشمن کے سامنے، یعنی جو دل خون کھولتا ہے، تبرلائی فطرت پیدا نہ ہو، اس کا مطلب وائرس آ گیا۔ ایک بھوکا پڑوس میں زندگی کر رہا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس پر کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے احساس میں کچھ فرق نہ آیا، سمجھو کہ روح میں ڈیفیکٹ آ گیا۔ ایک ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھتے ہوئے ظلم کو نظر انداز کر دو، سمجھو کہ ہمارے اندر ڈیفیکٹ آ چکا ہے وائرس کا، یہ مشکل میں آ چکی ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، آپ کے خطبے دیکھا کریں، آپ لوگ جوان لوگ زیادہ ہیں یہاں پر، میں ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، ڈیلی کم از کم ایک صفحہ قرآن کا پڑھیں، نہج البلاغہ بھی پڑھیں، ایک خطبہ، اگر خطبہ بڑا ہے 3-4 صفحے کا ہے، ڈیلی ایک صفحہ پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، ٹرانسلیشن ہی پڑھیں، عربی مشکل ہوتی ہوگی آپ لوگوں کو، ٹرانسلیشن پڑھیں، اس میں کافی چیزیں ذہن کھلتا ہے انسان۔ امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وہ شخص جو ظلم کو دیکھے اور کس سے مس نہ ہو، وہ ظلم کا انکار نہ کرے، پروٹیسٹ نہ کرے ظلم کے خلاف، کس لحاظ سے؟ زبان کے لحاظ سے، ہاتھ کے لحاظ سے اور دل کے لحاظ سے۔ امام علی فرماتے ذالک میت الاحیاء، یہ میری نگاہ میں چلتی پھرتی لاش، جسم کے اندر حرکت ہوگی لیکن روح مر جائے، جس کے نتیجے عبادتوں میں دل نہیں لگے گا، نماز میں دل نہیں لگے گا، خدا کی خدمت میں دل نہیں لگے گا، بوجھ ہو جائے گی نماز خوبصورت عبادت ہے نا، بوجھ ہو جائے، سستی ہوگی، اٹھنے کے لیے سستی ہوگی، اگر جاگتا بھی رہے گا فجر میں تو اٹھنے کے لیے سستی ہوگی، ظہر کی نماز کا وقت سست ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے ایک اس کے اوصاف میں سے اہل نفاق کے، قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ نماز گران ہو جاتی ہے، وزن ہو جاتی ہے، الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جو خاشع ہوتے ہیں، خوف خدا سے لرزتے رہتے ہیں، خوف ہوتا ہے، خوف خدا سے، خوف خدا مطلب آپ لوگ بزنس میں ہوں گے، آپ کو خوف خدا یہ ہے کہ آپ بزنس میں خیانت نہ کریں، خیانت نہ کریں۔ کوئی شخص آفس میں کام کرتا ہے، خوف خدا یہ ہے کہ آفس کے اندر باس کے ساتھ خیانت نہ کریں، با ایمان رہیں، رشوت کی طرف نہ جائیں، آنیسٹ آفیسر بنے، یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں عزیزوں۔ جیسے ہی معلوم ہو کہ روح ڈیفیکٹ میں آ گئی، یہ سارے کے سارے اثر آ جائیں گے آپ کے ساتھ۔ روزہ جس طریقے سے رکھنا چاہیے انسان نہیں رکھے گا۔ امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ساری چیزیں ائمہ سے ریفر کریں گے، اپنی بات نہیں ہے یہاں پر۔ امام فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الذب والجنہ الا الجو والجنہ، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزوں میں صرف بھوک و پیاس کے کچھ نہیں، بھوک و پیاس کے کچھ نہیں، یعنی صبح سے روزہ شروع کرتے ہیں اور مغرب میں ختم کرتے ہیں، یہ صرف روزہ اتنا ہے کہ ان کے حلق سے روزہ ٹوٹنے والی چیز نہیں جاتی اندر، یا وہ حرکت نہیں کرتے جس سے روزہ ٹوٹ جائے، ورنہ مانوی لحاظ سے ان کا روزہ نہیں ہوتا سب کا، ایسا کم میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، امام فرماتے بہت سارے، اور بہت ساروں کا روزہ بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی نمازیں روح نہیں ہوتی، صرف ایکسرسائز ہوتا ہے، بعض کی نمازیں ایکسرسائز ہے، عادت کی بنیادوں پر، چونکہ عادت ہو چکی ہے اسے نماز پڑھنے کی عادت، لیکن روحانی عبادت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کی روح موت کی طرف جا رہی ہے. انسان کا جسم مرنے سے پہلے روح مر جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جو خدائی لوگ ہوتے ہیں ان کا جسم مر جاتا ہے لیکن روح زندہ رہتی ہے. یہ خدائی لوگ ہوتے ہیں. غیرت کے ختم ہو جانے کی بنا پر دشمن کا اسلحہ، جب دشمن نے دیکھا کہ اسلحے کے ذریعے سے، ویپن کے ذریعے سے، ہارڈ ویپن جسے کہا جائے، لوہے کے ذریعے سے جب انسان شکست نہیں پا رہا ہے تو اس نے فرہنگ پر حملہ کیا، بالخصوص اسلام کے فرہنگ پر. اب اس کا ہتھیار کیا کیا ہے؟ اب یہ کوئی سپاہی کے لباس میں نہیں ہے عزیزو، یہاں سے ہوشیار ہیں آپ لوگ. میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ہو سکتا ہے سوشل ایکٹیوسٹ کے روپ میں آ جائے. سوشل ایکٹیوسٹ جو اڑ جاتے ہیں، قوموں کے بشر جب ضائع ہونے لگتا ہے تو ایک گروپ اٹھتا ہے، این جی اوز میں سے ہوتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، جو زیادہ تر اچھے بھی کام کرتے ہیں اور نان ہیومن ایٹیٹیوڈ کے پاس ہوتے ہیں. اچھے کام یہ کہ انسانیت کو حفظ کرنا، اچھے کام. لیکن بعض اوقات ہمارے ایمان و عقیدے کے پلرز کے اوپر یہ لوگ حملے بھی کرتے ہیں، جیسے حجاب کے اوپر. یہ حجاب مسلمانوں کے لیے، مسلمان لڑکیوں کے لیے محدودیت ہے، آزادی نہیں ہے. ان کے جملے ہیں. اینٹی حجاب موومنٹس دنیا میں چلے، اینٹی حجاب یعنی حجاب کے خلاف. فرانس میں اور یورپ کے بعد ملکوں کے اندر یونیورسٹیز کے اندر جو ہم پہ کو ایجوکیشن ہوتی ہے، وہاں پہ حجاب کو بین کیا گیا، لڑکی حجاب میں نہ. آفیسز کے اندر حجاب کو بین کیا جاتا ہے. یہ کس کے بنیادوں کے اوپر؟ وہ سوشل ایکٹیوسٹ کے ڈیمانڈز کے اوپر یہ سب کیا جاتا ہے، جو دنیا کے اندر جس کی آواز بڑھتی جاتی ہے. سوشل ایکٹیوسٹ ایک دشمن بن جاتا ہے. 100% دشمن نہیں. یہ لوگ یہ مت سمجھیں کہ ہر سوشل ایکٹیوسٹ 100% اسلام کا دشمن ہے. ایسا نہیں. اس مسلمانوں میں بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو حجاب سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، پردے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، لوگوں کی عزت کے حقائق بتاتے ہیں. یہ سب. دوسرا دشمن میڈیا. میڈیا پرنٹ میڈیا ہے، اسٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں. یہ زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ریوائنڈ کر دیں، سارے مسائل کو پیچھے کی طرف جائیں، ریوائنڈ کر دیں. یہ موبائلز، یہ ٹیبز، یہ جتنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اس کو ریورٹ نہیں کیا جا سکتا. اب اس دور کے اندر یہ جزو زندگی ہو چکا ہے، جوانوں کا جزو زندگی. موبائل جوان کی جزو زندگی. موبائل کے اندر آپ کو ہر ایپس دے دی جاتی ہے. بے قدر امکان انٹرنیٹ بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن اسی موبائل کے اندر ایک شیطان کی دخل بات کر رہا. توجہ کریں آپ لوگ. یہ جنگ فرہنگ کی ہے. فرہنگ کے یعنی اکھاڑنے والا. آپ کے بدن سے جس طریقے سے بکرے کے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے نا، ذبح کرنے کے بعد آپ دیکھیں ہوں گے بکری وغیرہ میں بکرے کو کاٹنے کے بعد لٹکا دیا جاتا ہے. لٹکانے کے بعد ذرا چھل کر دھیرے سے اس کے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے. اس طریقے سے یہ آج کی میڈیا اہل ایمان کے چمڑے کو کھینچتی ہے تاکہ حلیہ بدل جائے، فیس بدل جائے میڈیا کے ذریعے سے. تہاجم فرہنگی اسی کو کہا جاتا ہے، اٹیک کرنا. یعنی کس کے اوپر؟ فرہنگ کے اوپر، کپڑوں کے ذریعے سے، افکار کے ذریعے سے. کپڑے تو ایک جز ہیں، ایک جز ہے. کس کے فرہنگ کو تھوپا جائے؟ حسینیوں کے اوپر قوم لوط کا فرہنگ تھوپا جائے. قوم لوط جانتے ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے. کافی پرانی قوم، بدتمیز قوم، اللہ کا عذاب نازل شدہ قوم. جو بھی نبی اس
قوم کے بارے میں یاد کیا، لعنت کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اس کا ایک فرہنگ کیا تھا، جب بات میں بات آ گئی تو جوانوں کو کہتے ہوئے چلوں، کیونکہ آج یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ قوم لوط کا ایک ویکنس یہ تھا، 2 ویکنس میں بتاؤں گا، اس کے زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہمارا سبجیکٹ دوسرا ہے۔ 2 ویکنس میں سے پہلا ویکنس یہ تھا قوم لوط کا، جب وہ کپڑے پہنتے تھے، یعنی ایک ہوتا ہے قمیض کرتا، وہ آج کل آپ لوگ شرٹ وغیرہ کہتے ہیں، کرتے بھی کہتے ہیں ویسے، ایک ہوتا ہے پیجامہ۔ پیجامہ اتنا نیچے باندھتے تھے یہ لوگ، جب چھوٹتے تھے تو پیجامہ ان کے 2 گھر کے اوپر آ جاتا تھا، یعنی پیجامہ اتنے نیچے آتا تھا کہ پرائیویٹ پارٹ نظر آنے لگتا تھا، اور یہ ان کے لیے فیشن تھا۔ قوم لوط، آج دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ قوم لوط کے کپڑے اہل ایمان کے اوپر تھوپ دیا جائے، کپڑوں میں تحریف جسے کہا جائے، یعنی پینٹ نیچے آ جاتی ہے، اتنا نیچے بنتے ہیں کہ دوسری صفت یہ معمولاً زیادہ تر یہ ہماری لڑکیوں میں ہوتی ہے، یہ صفت جو میں آپ کو بیان کرنے لگا، انگوٹھی کو بیچ کی انگلی میں پہننا، بیچ کی انگلی بات پہنتے ہیں، لڑکیوں میں زیادہ تر یہ ہوتی ہے، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں یہاں پہ آپ کو پہنچائیں، بیچ کی انگلی میں معمولاً مستحب کا اس انگلی میں پہننا، یہ انگلی یا یہاں کی انگلی اس طریقے سے، یا کونے والی انگلی بیچ کی انگلی میں پہننا، یہ قوم لوط کی علامت، وہ لوگ فخر سے پہنتے تھے۔ آج اتفاق سے غرب کا فرہنگ انہی چیزوں کی طرف ترویج کرتا ہے۔ بدن کی تحریفی، بدن کو تحریف کرنا جنسیت کو بدل دیا ہے نا۔ پہلے کیا تھا، میل فیمیل تھا نا، آج نیا بھی آ گیا ہے، کہیں پر بھی فارم فل کرو گورنمنٹ فارم وغیرہ 3rd جینڈر پوچھا جاتا ہے، جنسیت بدل گئی، جسم بدل گیا انسان کا، جسم میں مردانی جسم کو عورتانی جسم میں لایا گیا اور عورتانی جسم کو مردانی جسم میں لایا گیا، کیوں؟ تاکہ فرہنگ بدل جائے، لوگ اس راستے کے عاشق ہو جائے اور اپنے دین و ایمان و غیرت کو چھوڑ کر اس راستے پہ جائے۔ فرہنگ غیرت پہ حملہ کرتا ہے، آپ کے ذریعے سے آپ کے محارم کو پردے سے باہر نکل رہا ہے، فرہنگ اس کا نام ہوتا ہے۔ ماں باپ لڑکی کے کپڑے سیلیکٹ کرتے ہیں پارٹیز میں جانے کے لیے، اگر لڑکی حجاب بھی پہننا چاہے تو نکلواتے ہیں حجاب، یہاں پہ حجاب نہیں، عاشور خانے ہو جاؤ تو اور نہیں اڑ گیا تھا، محدودیت، یعنی بعض جگہ پر حجاب ایمان کا جز بن جاتا ہے ان کا، بعض جگہ پر ایمان کا جز نہیں ہے، جیسا قرآن ارشاد فرماتا ہے نؤمنون بعض و نکفرون بعض، یعنی بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض چیزوں پر نہیں رکھتے، بعض لوگ نماز پر ایمان رکھتے ہیں، روزے پر ایمان نہیں رکھتے، بعض لوگ حج پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، زکات پر ایمان نہیں رکھتے، خمس پر ایمان نہیں رکھتے، واجبات نماز کو انجام دیتا ہے، واجبات خمس انجام نہیں دیتا، اسی لیے قرآن کہتا ہے ڈویل سٹینڈرڈ والا آدمی ہے، بعض چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، بعض چیزوں پر نہیں رکھتے، نفاق کی صفت بھی ہے۔ توجہ کریں، میڈیا کا کافی گہرا رول ہے اس فرہنگ کے اندر، فرہنگ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پروموٹ کرنا کہ لوگ اسے لینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا کیا ہے، انحصار ایڈورٹائزمنٹ ہے نا بھائی، کپڑا نکالو آپ بھی ایڈورٹائز کریں گے، محلے میں کہیں ہورڈنگ ہوگی خالی، فون کر کے کہیں گے یہ مجھے جگہ چاہیے تھا جو ہورڈنگ لگانے کے لیے، کیا لگا رہے ہو؟ اپنا پروڈکٹ، کہیں پر جاؤ گے ایک چھوٹا سا ایڈ بناؤ گے، یوٹیوب میں اپلوڈ کر دو گے، فرہنگ، اس سے فرہنگ تبدیل ہوتا ہے، لوگوں کو جو چیز سجا کر بتا دی جائے لوگ اس کے خریدار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایمان کو سجا کر نہیں دیا، اس لیے ایمان کے خریدار بہت کم ہیں۔ ایک اناؤنسمنٹ پر ایک اعلان پر اگر اعلان کر دیا جائے کہ فلاں تھیٹر کے اندر 3 بجے شام
یہ فلم چلے گی. اتنا اثر کنندہ تبلیغ ہوتا ہے. یہ 3 بجے فلم ہوگی, 2 بجے انسان آ رہے ہیں اور پوری سیٹس آکیوپائڈ رہیں گے, ایک سیٹ بھی خالی, پیسہ دے کر جائیں. مجلس میں اگر آپ کو تبرک دے کر بلایا جائے, اتنا پھیکا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے کہ مجلس شروع ہونے کے بعد لوگ آتے ہیں. یہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, قوم میں نہیں, ہر جگہ کی بات ہے. بعض انتظار کرتے ہیں کہ مرثیہ ختم ہو جائے, مولوی صاحب ممبر پر جب آئیں گے. آج کہتے ہیں کہ مولوی صاحب 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں, 45 منٹ کے بعد جائیں تاکہ مسائل مل جائے, ماتم کے ساتھ نکل جائیں. بعض شہروں کے اندر صرف فرہنگ ہے. فرہنگ یعنی ایک گھر میں مجلس ہوتی ہے تو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ مرثیہ خان کی ضرورت ہے, قرآن پڑھنے والے کی ضرورت ہوتی ہے, مرثیہ خان کی ضرورت ہوتی ہے, ممبر خان کی ضرورت ہوتی ہے, ماتم داروں کی ضرورت ہوتی ہے. بیچارہ وہ گھر, وہ افرشدہ اتنا مظلوم ہوتا ہے, جب تک مرثیہ خان بیٹھتا ہے تو کوئی دوسرا نہیں رہتا, اور جب مرثیہ خان پڑھ لیتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے, پھر مولوی پڑھتا ہے, مولوی پڑھ لیتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے, ماتم دار الگ ہوتے ہیں. یعنی فرہنگ کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا. جیسا فرہنگ ہمیں چاہیے تھا ہم نے اس طریقے سے حاصل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن نے زیادہ پروموٹ کیا اپنے فرہنگ کو. ہمارے پاس یونیفارم نہیں. بعض لوگ سمندر کو جانا اور عاشور خانے میں آنے کے واسطے دونوں ایک ہی لباس استعمال کرتے ہیں. سمندر کا بھی وہی شارٹ, علم کے سامنے بھی وہی شارٹ. خدا کا شکر ہے کہ کسی امام کا روزہ نہیں ہے, ورنہ امام کے روزے کے بعد چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کہ فرہنگ نہیں بنا ہے, اور جہاں فرہنگ بنا ہوا ہے وہاں پہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے بھی ملیں گے. جیسا روزوں میں, مشہد میں, قوم میں فرہنگ ہے. ہمارے پاس نہیں ہے فرہنگ. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چلے جاتے, ان کے کپڑوں کا ڈب نہیں معلوم ہوتا, چلے جاتے. یہ سب فرعونی فرہنگ ایک لگژری وائرس ہے. فرعون کا جو کلچر ہے لگژری وائرس. سب سے پہلا لگژریس زندگی بتانے والا فرعون دنیا کے اندر. لوگ اس کی طرف مائل ہوتے تھے, ایک کاش ہمیں بھی وہ جگہ مل جاتی, ایک کاش ہم بھی اس مصر کے ہوتے. میں نے پچھلے سال کی مجلس میں بھی پڑھا تھا, یہ بات مجھے یاد ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت. مومن کس پہ ہوتا ایمان رکھتا ہے؟ یؤمنون باللہ, ہے نا. مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے, قرآن کہتا ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں یؤمنون باللہ نہیں ہوتے, یؤمنون بالجبت والطاغوت. جبت ایک فرہنگ ہے ایجپٹ کا, مصر کا. اس فرہنگ کے یہ لوگ دل داتا ہوتے ہیں, گرویدہ ہوتے ہیں. جیسے آج ویسٹرن فرہنگ کے گرویدہ ہوتے ہیں. ویسٹرن فرہنگ یعنی وہاں سے یہ ماڈلز آئے ہیں کپڑوں کے, وہاں سے یہ طریقہ آیا ہے, وہاں سے یہ زندگی کرنے کے اسباب آئے, یہ ویسٹرن فرہنگ کے گرویدہ ہوتے ہیں. تو قرآن نے یہ خطوں کو پہلے ہی وارننگ کر دیا, پہلے ہی بتا دیا. سورہ یونس کی ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا, اور اس کے بعد بہت ساری آیتیں لگژریس لائف کے, جس میں قارون وغیرہ کے بھی فرہنگ کے بارے میں ہم ذرا لمبا گفتگو کریں گے. لیکن آج اس آیت کے حد تک میں آپ کے ذہنت کو ختم کروں. سورہ یونس, سورہ یاد رکھیں, آیت 88. گھر جانا اس آیت کے اوپر نگاہ کرنا اور دیکھنا آپ کتنا اس کے ذریعے سے نتیجے نکال سکتے ہیں. فرہنگ کہے گا لگژریس فرہنگ, تجمل گرائی. وقال موسیٰ, کیا ہوا؟ خدا موسیٰ نے کہا, کس سے کہا؟ ربنا, ہمارے پالنے والے, انک اتیت فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا. 2 عظیم چیزوں کی پیشکش موسیٰ اللہ کو کر رہے ہیں. شکایت, پیشکش, شکایت.
फरहन को डिस्ट्रक्ट करने वाली चीजें। रब्बना, खुदाया मेरे पालने वाले, इन्नका, तूने, आतैत फिरऔन, तूने फिरौन को अता किया, दिया तूने, क्या दिया? फिरौन को और वमलाहु, मला वो बड़े लोग, जैसा मिनिस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो 5 स्टार से कम पर राजी नहीं होते, बड़े बड़े क्लब में जाके बैठने वाले, और साथ बसाथ रिटायरमेंट के बाद दीन के ठेकेदार भी बन जाते हैं। ये ऐसे बड़े लोग, मला का लफ्ज कुरान ने बहुत इस्तेमाल किया है, मलाउल्लज़ीना कफरू, काफिर के बड़े लोग, कुफार के बड़े लोग। जब पैगंबर की नबूवत की बात आई, हमारे नबी की नबूवत की बात आई, मलाउल्लज़ीना कफरू, कुफार मला यानी बड़े लोगों ने ये कहा, सो कॉल्ड प्रोमिनेंट मेंबर्स कहते हैं इनको अंग्रेजी में। प्रोमिनेंट मेंबर यानी साहिबान शरफ, जिसके पास पैसा भी होता है, जिसके पास दीन भी होता है, जिसके पास ईमान भी होता है, जिसके पास हराम कारी यानी साहिबान शरफ। एक होते हैं सुपर प्रोमिनेंट मेंबर, मस्जिद जाएंगे, टोपी लगा लेंगे, सब करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान उठाकर बोसा देंगे, 1-2 सफ़े पढ़ लेंगे, और दूसरे दिन क्लब में भी नजर आएंगे, दूसरे दिन गंदे लोगों के साथ भी नजर आएंगे ये लोग। पैगंबर की जब नबूवत की बात आई तो कुफार के सामने कुफार को पता चला कि मोहम्मद नबी हो। कुफार ने सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही किया था, मोहम्मद कैसे नबी हो सकते हैं? उनके हाथ में तो ब्रेसलेट नहीं है, बादशाहों के नाम ब्रेसलेट, जिसके पास ब्रेसलेट होता था, गर्दन में हीरे और जवाहरात का नेकलेस होता था, सर पे ताज होता था, ये बादशाह के अलावा, और ब्रेसलेट खास तौर से उनके पास ब्रेसलेट नहीं है, फिर ये कैसे नबी हो गए? उनके पास तो प्रॉपर्टीज नहीं है, बागात नहीं है, नहरें नहीं है, ये कैसे नबी हो गए? यानी उनका मीज़ान ये है, दुनिया का बड़ा आदमी जो भी बनेगा उसके पास पैसा होना चाहिए, लग्जूरियस लाइफ होनी चाहिए, अच्छी जिंदगी, यानी जिसके पास, जिस घर के अंदर कोई कमी ना हो, लग्जूरियस लाइफ। तो मूसा यही फरमाते, खुदा तूने क्या दिया? जीनत। जीनत, जीनत तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कहीं बोर तो नहीं हो गया? एक सलवात पढ़े मोहम्मद खूबसूरत। मर्द की जीनत क्या? हया। मर्द की जीनत गैरत, माफी चाहता हूं, गैरत। जब जीनत खत्म हो जाती है इंसान बेगैरत हो जाता है। इमाम हुसैन क्या फरमाते? इमाम हुसैन या इमाम हसन, ये मुझे ध्यान में नहीं, फरमाते हैं किसी औरत की बेहयाई को देखकर उसके मर्द की गैरत का अंदाजा लगा। गैरत जीनत में, औरत की जीनत क्या? हया। ये नेकलेस, ये सोने के चूड़ियां, ये जितनी सजावट है, ये जीनत नहीं है, ये टेम्परवरी है, ताकि जाहिरन खूबसूरत लगने के लिए। जीनत हया है, पाक दामनी है, अपने आप को बचाना है। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सबसे बड़ी जीनत क्या है? तो आपने फरमाया ना औरत या लड़की ना महरम को देखे ना महरम उसको देखे, सबसे बड़ी जीनत है ये हया। जीनतन व अम्वालन फिल हयात दुनिया। खुदा तूने 2 चीज दिए फिरौन को, एक जीनत दिया, दूसरा अम्वाल प्रॉपर्टी, पैसा, डॉलर, दिरहम, दीनार, पेट्रो डॉलर, यूरो, रुपीस, करेंसीज। एक हमारी जुबान में छोटे बच्चे समझ लेंगे, पैसा भी दिया, जीनत भी दिया। उसने क्या किया? इन 2 चीजों को लेकर अल्लाह से
ربنا لیضلوا عن سبیلک، خدایا اس نے ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے تیرے بندے کو تیری راہ سے گمراہ کیا. دو چیزیں، اموال اور زینت. پیسہ ایک ایسی چیز ہے انسان کو ایمان سے دور کر دیتی اگر صحیح یوٹیلائز نہ ہو. قرآن کی دو آیتیں میں پڑھوں گا، ایک سورہ جمعہ کی، ایک منافقون کی. سب سے پہلے منافقون. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری دولت، پیسہ، اموال، پراپرٹیز، گھر اور اولاد، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے. ومن یفعل ذلک، خبردار اگر اس طریقے سے ہوا، فاولئک هم الخاسرون، وہ سب سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا. اموال، اولاد. اولاد کو زینت بھی کہا گیا. قرآن کی آیت ہے، انما اموالکم واولادکم زینت الحیات الدنیا. اس طرح کچھ آیت ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے، ریفر کر لیں قرآن. زینت، زینت میں اموال بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتے ہیں، اور انڈر میں کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں نا دادا گیری بتاتے ہیں، میرے پاس اتنے گنڈے ہیں، میرے پاس اتنا لشکر ہے. یہ سب زینت میں آتا ہے، لشکر. یہ سب تیرے لوگوں کو تیرے راہ سے گمراہ کر رہے ہیں. یہ لوگ مس یوز آف اتھارٹی کیسے ہیں؟ اللہ نے دو چیزیں دی ہیں، اس کو اچھا استفادہ کریں، لیکن مس یوز. پیسہ آ گیا، آپ دو چیز میں استعمال کر سکتے ہیں. یا ایک خیر. خیر مطلب آپ بیوی بچوں کو کھلائیں گے، انہیں کپڑے دلائیں گے، اچھی اچھی چیزیں کھلائیں گے، زمین گھمائیں گے، پھرائیں گے. یہ اچھی چیزوں میں خرچ کرنا. راہ خدا میں مجلس میں خرچ کریں گے، افطار کروائیں گے، نظر کروائیں گے، یہ اچھی چیز میں. کسی کو نوکری دلوائیں گے، کسی کا فیس بنیں گے بچوں کی. یہ خیر. ایک ہوتا ہے شر میں خرچ کرنا. پیسے کو شر میں خرچ کرنا، کسی کو برباد کرنے کے لیے، کسی کے اوپر کیس ٹھوکنے کے لیے، کسی کو پولیس میں پھنسانے کے لیے پیسہ خرچیں گے، پولیس کو پیچھے سے پیسہ دیں گے، اس کے اوپر دو ڈنڈے اضافہ چلا. یعنی مس یوز کرنا اتھارٹی کو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ یہی شکایت کرتے ہیں، ربنا لیضلوا عن سبیلک. اس نے ان دو چیزوں کو کس میں استعمال کیا؟ لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹانے کے لیے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خدایا ان کے اموال کو نابود کر. لیکن نتیجہ بتاؤں گا میں، کس بنا پر؟ ان کے کرائمز کی بنا پر، جو کرائم فرعون نے کیا تھا. بنی اسرائیل کو مارا تھا، بچوں کو ذبح کیا تھا. قرآن کہہ رہا ہے، اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ کے قوم کے بارے میں، جب بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو رکھا جاتا تھا، ان کے بچوں کو غلام بنایا جاتا تھا. یعنی کس لیے؟ اس نے اپنی پوری پراپرٹی، اپنا پیسہ، اپنی طاقت کرائم کرنے میں لگایا. ایک کا بدن اچھا ہے، خوبصورت بدن، باڈی بلڈر ہے، مسلز ہیں، کافی ہائٹ ہے، ہینڈسم لڑکا ہے. دو چیز میں استعمال کر سکتا ہے یہ پاور. یا تو اللہ کی اطاعت، نیک کام، یا اللہ کی معصیت، مسل پاور کے ذریعے سے حکومت کرنا، مارنا، نعوذ باللہ غلط شو کرنا، نامحرموں کے سامنے بتانا. یہ سب یعنی دو طریقے آپ کے ہاتھ میں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو تمہیں راستہ بتا دیا، شکر کرنا ہے، کفر کرنا تمہارے ہاتھ میں. خداوند نہیں پکڑے گا. رک جا، میں نے تجھے باڈی اس لیے نہیں دی کہ تو جا کر ظلم کرے. خدا نہیں کرے، خدا دیکھ ریکارڈ کرے، فرشتوں سے کہے گا ریکارڈ کر.
ایک گناہ اس نے کیا، باڈی بتایا تاکہ کسی کو امپریس کرو، نامحرم کو امپریس کرو. خدا نہیں کہے گا نہیں بند کر، آستین کو پورا نیچے کر، نامحرم نہیں، خدا کہے گا ریکارڈ. یہ سب خدا کے طرف، خدا کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں اعمال. کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ؟ خدایا ان کے اموال کو نابود کر، اس لیے ان کے کرائمز کے بنا پر ان کے دلوں کو سخت اور سنگین کر، سخت اور سنگین. اس کے بعد حق دکھائی نہیں دیتا. میں جانتا ہوں آپ لوگ بور ہو چکے ہیں اور ایک 5 منٹ کا تحمت کر رہا. سخت اور سنگین کیوں؟ اس لیے کہ اب اسے حق کا راستہ دکھائی نہیں دیتا. وہ ظلم کرے. یزید کی قوم نے جیسا کیا، پہلا جوڑ امام حسین کو گیا، پہلا جوڑ دل اور سخت ہوا، پانی بن کر. دوسرا جوڑ دل اور سخت ہوا، زمین کے بہترین شخص جو امام معصوم ہے اس کو قتل کیا. اور سخت ہوا دل، خیموں کو جلائے. اور سخت ہوا رسم باندھا نبی دادیوں، اور سخت ہوا کوفے اور شام کی گلیوں. یعنی اس کے بعد جب دل سخت ہو جاتا ہے، مہربانی ان لوگوں کے دل میں نہیں آتی. بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، آپ کا انکاؤنٹر ہوتا ہوگا بہت سارے لوگوں سے، بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن بد اخلاق رہتے ہیں. نہ گھر میں ان کا اچھا اخلاق ہوتا ہے، نہ باہر اچھا اخلاق ہوتا ہے. زبان کھولتے تو صرف گالی نکلتی ہے، غیبت نکلتی ہے. یعنی سمجھو کہ جو نعمت کا اس نے سوء استفادہ کیا تھا، وہ نعمت کا سوء استفادہ، اس کا دل سخت ہو گیا. اس کے بعد فرمایا حضرت موسیٰ نے فَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ اتنا ان کے اوپر عذاب نازل کر تاکہ یہ یہ تو ایمان نہیں لانے والے اور ان کے اوپر دردناک عذاب بھی دیکھیں. دیکھا وہ فرعون جو ہمیشہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پالنے والا ہوں، اس کا شعار تھا. یہ کب کہتا ہے انسان رب؟ جس وقت یہ تصور کرتا ہے کہ ساری قدرت تیرے ہاتھ میں آ گئی. ایسے ہی لوگ زیادہ تر گمراہ ہوئے، منحرف ہوئے. انا ربکم الاعلی، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میرے مصر کے نیچے یہ نہریں جو جاری وہ میری نہر ہے؟ اس کا محل ایسی جگہ تھا، جہاں محل تھا اسی کو لگ کر نہر جاتی تھی. بڑی ندی، چھوٹی موٹی ندی نہیں، کافی بڑی، جو دریائے نیل سے کنیکٹ ہوتی تھی. دریائے نیل کا ایک جوز تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ دریائے نیل یہی نہر ہے جو کافی بڑی تھی، جسے موسیٰ کو نجات دیا تھا. یہی نیل اس کے لیے عذاب بن گیا. جس نیل کے پاس یہ جا کر بیٹھا کرتا تھا، جس نیل کے پاس وقت گزارا کرتا تھا، خدا نیل بنا ہوا تھا، یہی نیل اس کے لیے عذاب. بڑے بڑے جو جن ظالموں نے خدا کا دعویٰ کیا، خدا نے حقیر چیزوں کے ذریعے سے انہیں عذاب کیا. فرعون کو پانی کے ذریعے سے، جو شان و شوکت تھی اس کی حکومت کی، خدا نے سیکنڈز کے اندر اس کی حکومت ختم کر دی. سیکنڈز، دریا کھلی، وہ لوگ پہنچے اندر، پوری دریا بند، سب ختم. پورا فرعون کا روح چوس دی اور فرعون کو باہر پھینک دیا تاکہ اس کی لاش عبرت بن جائے. نمرود جو انا ربکم الاعلی کا مالک تھا، جو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، پالنے والا ہوں، اسے مچھر کے ذریعے سے موت دیا. وہ نمرود جس کے سامنے لوگ پیر بڑا کر کر پیر نیچے رکھتے، بات ہوتا ہے نا آرمی والے پیر زمین پر بڑے کر کر مارتے ہیں، وہ جو پرہیز کیا کرتا تھا وہی جوتوں سے وہ اپنا مسئلہ خراب کر رہا تھا. مچھر جو اندر گیا وہ جوتے نکال کر اپنے چہرے پر مارتا تھا. یہ وہی عذاب بن گیا. خانہ کعبہ کو آ کر برباد کرنے والا ابرہا جو چاہتا تھا کہ ویران کر دیں، اسے لشکر سے نہیں بھیجا، اللہ نے تباہ کیا اسے ابابیل کے ذریعے سے. خدا کی سنت ہے یہ، خدا کی سنت ہے یہ. امریکہ جیسے ملک کو، امریکہ جیسا ملک امریکہ کو شکست نہیں دے گا. یہاں پر مومن شکست دیں گے.
یہ خدا کی سنت ہے. اولیاء اللہ ظالمین کو شکست دیتے ہیں. یہ فرعونی وائرس جب آتا ہے تو لوگ بک جاتے ہیں دشمن کے پاس. کربلا بھی یہی تھا, لوگوں کے پاس کا ایمان نہیں تھا. آپ بتائیں آپ کا ایمان زیادہ ہے یا اس دور میں جو اماموں کے ساتھ تھے ان کا ایمان زیادہ ہے؟ یقیناً آپ لوگوں کا ایمان, ہمارا ایمان. یہ بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میں. یہاں پر ایک کسی بچے سے پوچھا جائے امام حسین کے بارے میں تعریف کرو, وہ فوراً اٹھ کر سلام کرے گا, السلام علیکم یا باپ, عزت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ. جبکہ نہیں دیکھا امام کیسے ہیں, چہرے کی کیسے ہیں, ہائٹ کتنی ہے, ویٹ کتنا ہے امام کا, کیسے لگتے ہیں گھوڑے پر آتے ہیں, کپڑوں میں کیسے لگتے ہیں جب امام اپنا لباس پہن کر آتا ہے, جنگی لباس میں کیسا لگتا ہے, یہ کسی کو نہیں معلوم. اس دور میں لوگوں نے دیکھا لیکن معرفت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. کسی نے شمر کی نگاہ سے دیکھا, کسی نے عبید اللہ کی نگاہ سے دیکھا, کسی نے عمر سعد کی نگاہ سے دیکھا. معرفت کی نگاہ سے دیکھنے والے جیسے سلمان کی نگاہ سے دیکھنا, ابو ذر کی نگاہ سے دیکھنا, مقداد کی نگاہ سے دیکھنا, عمار یاسر کی نگاہ سے, وہ لوگ کم تھے. اسی لیے اس زمانے میں امام اس دور کے لوگوں کو, آخر الزمان کے لوگوں کو سلام بھیجتے. سلام میرا اس دور میں آنے والے اللہ بیاض سواد, کہ ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ کاغذ کے ذریعے سے ہم پر ایمان آئے. کاغذوں کے ذریعے, کاغذ مطلب ہم نے امام کے منہ سے حدیث نہیں سنی, کتابوں کے ذریعے سے ہم نے جانا کہ امام کی حدیث ہے تو امام ایسے لوگوں کو سلام کرتے. ایمان ہے. اس دور کے لوگ بہانے بازی کرتے تھے, ہم نہیں آئیں گے, فصل کا وقت ہے, اس کا وقت ہے, فلاں کا وقت ہے. البقاء البقاء کے نعرے لگاتے امام کے ساتھ. البقاء البقاء, ہمیں زندگی چاہیے, زندگی چاہیے, ہمیں موت جنگ نہیں چاہیے. امام کے نزدیک ترین لوگ جو امام کے پاس آتے تھے, امام حسن کے پاس, رات کے اندھیرے میں معاویہ سے ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. میری زبان جا کر ایگریمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کل سویرے حسن ابن علی کے ہاتھ پیچھے باندھ کر تمہارے حوالے کرتے ہیں اور امام کے دستر پر آ کر بیٹھ کر کھاتے. ایسے لوگ جو معاویہ کے سکوں کے اوپر بچ جایا کرتے تھے. اس دور کے فرعون کی زینت اور سکے انہیں خرید رہا تھا. حضرت موسیٰ کی آیتیں یاد رکھیں آپ لوگ, جا کر قرآن میں دیکھیں آپ لوگ, سورہ یونس 18, اور آپ لوگ تاریخ کو اپنے ذہن میں دوہرائیں. کربلا میں جو لوگ اب عبداللہ حسین کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ 6 دینار کے خاطر آتے. 6 دینار ہمیں دے دو, ہم حسین کو قتل کر دیں. 3 دینار ایڈوانس, 3 دینار قتل کے بعد. اور اس سے بھی گرے ہوئے لوگ تھے, صرف گھوڑے کے چارے پر آئے تھے. جیسا آج کے دور میں اگر کہا جائے پیسہ تو نہیں دیں گے, اگر تمہیں ریلی میں جانا ہے ہم تمہاری گاڑی میں ٹینک بھر دیں گے پیٹرول سے, تم چلے جاؤ. پیٹرول لے کر چلے گئے. ویسے وہ لوگ صرف گھوڑے کا چارہ لے کر آ گئے تھے, اتنی ذات ان کی گر گئی. دنیا کی زینت, شہر رائی کے عاشق ہو چکے تھے, بصرے کے عاشق ہو چکے تھے لوگ. زہرا کا لال کا خون ان کے نزدیک معیار نہیں تھا, چاہے کوئی بھی قتل ہو جائے. اتنے دنیا کے عاشق ہو چکے تھے, انہیں علی اصغر بھی نظر نہیں آ رہا. بس میں نے آپ کے ذہن سے کہا, امام حسین علی اصغر کو ہاتھ میں لیے پانی مانگ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اگر تمہیں خوف ہے کہ میں علی اصغر کے نام سے محفل ہوں گا تو زمین پہ رکھ دیتا ہوں, تم آ کر کے لا. لیکن آج کے دور میں ایسا, آج بھی ایکسٹریم گروپس ہوتے ہیں, شدت پسند دشمنی رکھنے والے, لیکن کوئی بچے کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا. کتنا بڑا بھی دشمن ہو آپ کا, اگر کوئی بچہ آپ کا پیاسا ہے اسے پانی پلا دے گا.
کیا پانی پلانے میں کوئی پیسہ لگتا ہے؟ کوئی پیسہ مانگتا ہے؟ لیکن اشیاء نے کیا کیا ابا عبداللہ کے ساتھ؟ میں زیادہ مسائل نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن دل کو توڑنے کے لیے یہ مسائل اتنے کافی ہے۔ جو ہرملہ نے تیر چھوڑا تھا یہ 3 پھل کا تیر تھا، اتنا تیز یہ تیر چلا تھا، راوی کہتا ہے کہ بچہ علی اصغر بابا کے ہاتھوں میں تھا، یہ تیر چھیدتا نہیں ہے، نازک گلے۔ اگر آپ کے گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہوں تو ان کے گلے کا اندازہ دیکھیں کتنا ہے، اور تیر جس میں وحشی جانوروں پر چلایا جاتا تھا وہ تیر علی اصغر پر چلایا گیا۔ راوی کہتا ہے یہ سنسناتا ہوا تیر اتنے تیزی سے چلا، اگر یہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتا تو یہ تیر پہ بچہ وہاں جاتا جہاں یہ تیر جاتا۔ کوئی بھروسہ کر سکتا ہے بچہ شہید ہو چکا؟ قیام میں تو شاید خواتین کے دل میں یہ ہوگا دشمن کسی کو پانی دے یا نہ دے علی اصغر کو دے دے گا، اس لیے کہ معصوم ہے، خوبصورت بچہ۔ امام نے اپنے ابا کا دامن علی اصغر کے جنازے پر کر دیا۔ امام چلے، ماں خیمے کے در پر رکی ہوئی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بچہ سیرا ہو چکا۔ امام کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 مرتبہ اس طریقے سے کیا۔ جب بابا خیمے کے در پر پہنچے، ماں نے پوچھا آقا کیا میرے بچے کو سیراب کر چکے؟ اب عبداللہ کچھ نہیں بیان کرتے۔ کم سنسی بچی جو حسین کی بیٹی آئی فوراً دامن کو کھینچا، کیا دیکھا؟ ننھا مجاہد گلا ذبح ہو چکا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔